لیکن یہ اہل بیت اطہار کے سامنے معاملہ تھا. پوچھنے والے نے پوچھا یا علی ہمارے یہاں جبکہ ایسا کچھ تھا نہیں, ہمارے یہاں ایسا جانور ہے کہ جس کا آدھا بدن نجس جانور کا ہے اور آدھا جسم پاک جانور کا ہے, ہم اسے پاک سمجھیں یا نجس سمجھیں؟ تو مولا کائنات نے مسکرا کے فرمایا کہ ایسا ہے, اس کے سامنے کھانا رکھو اور پھر یہ دیکھو کہ وہ کھاتا کیا ہے. ایک طرف گھاس رکھو اور دوسری طرف گوشت رکھو. اگر گوشت کھائے تو یہ سمجھنا کہ وہ نجس ہے, اور اگر گھاس کھائے تو یہ سمجھنا کہ وہ پاک جانور ہے. مجمع اگر اپنے علم میں اضافے کے لیے آتا تو شاید خاموش ہو جاتا, لیکن وہ آیا کسی اور ارادے سے تھا. اس نے برجستہ آواز دی یا علی ہم نے گھاس بھی رکھی گوشت بھی رکھا, لیکن کبھی گھاس کھاتا ہے اور کبھی گوشت کھاتا ہے, بتائیے ہم پاک سمجھے یا نجس؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کوئی بات نہیں, ایسا ہے کہ اس کے سامنے پانی کا ظرف رکھو اور پھر یہ دیکھو کہ وہ زبان سے چاٹ کے پی رہا ہے یا دہن کے سہارے پی رہا ہے. اگر زبان سے پیے تو سمجھو کہ نجس ہے, اور اگر دہن کے ذریعے پیے تو یہ سمجھنا کہ پاک ہے. پھر مجمع نے وہی آواز دہرائی یا علی ہم نے اس کے سامنے پانی کے ظرف کو رکھا, کبھی وہ زبان سے چاٹ کے پیتا ہے اور کبھی وہ دہن کے سہارے پیتا ہے. مولا کائنات نے فرمایا اچھا ایسا ہے کہ اس کو بلواؤ, دیکھو کہ وہ بولتا کیسے ہے. اگر ویسے بولے جیسے نجس جانور بولتا ہے تو یہ سمجھنا کہ وہ نجس ہے, اور اگر ویسے بولے جیسے دمبا بولتا ہے تو یہ سمجھنا کہ پاک ہے. پھر انہوں نے اشکال کیا یا علی کیا بتائیں, ہم نے کئی مرتبہ اس سے بلوانے کی کوشش کی لیکن کبھی ایسے بولتا ہے اور کبھی ویسے بولتا ہے. تو مولا کائنات نے فرمایا کوئی بات نہیں, اسے بکریوں کے غول میں چھوڑ دو اور پھر یہ دیکھو کہ وہ چلتا کیسے ہے. اگر بکریوں کے جھرمٹ میں چلے تو یہ سمجھنا کہ پاک ہے, اور اگر بکریوں کے پیچھے پیچھے چلے تو یہ سمجھنا کہ نجس ہے. تو انہوں نے پھر کہا یا علی ہم نے کئی مرتبہ ایسا کیا, لیکن کبھی وہ دمبوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور کبھی دمبوں کو پیچھے پیچھے چلتا ہے. مولا کائنات نے فرمایا کوئی بات نہیں, ایسا ہے کہ اس کو ذبح کرو. اب سوال ہی ختم ہو رہا ہے, سوال ہی ختم ہو رہا ہے کہ اس کو ذبح کر دو. کہ ذبح کر کے کیا کریں گے؟ کہ ذبح کر کے یہ دیکھو کہ اس کے اندر سے آتے نکلتی ہیں یا اوچھڑی نکلتی ہے. اگر آتے نکلے تو یہ سمجھنا کہ نجس ہے, اوچھڑیاں نکلے تو سمجھنا پاک ہے. مجمع نے ندامت سے سر کو جھکایا اور آواز دی یا علی آپ کے علم کے بارے میں ابھی تک ہم نے پیغمبر سے سنا تھا, دیکھا نہیں تھا, آج سنا بھی ہے اور آنکھوں سے دیکھا بھی ہے. پیغمبر اسلام کے اس جملے پہ مولا کائنات نے جو آواز دی تو مجمع نے پلٹ کر کہا یا علی ہمیں معاف کیجئے گا, ہم نے آپ کے علم کے بارے میں شک کیا. تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم میں کا ہر ایک قیامت کی صبح تک اگر مجھ سے ایسے ہی سوال پوچھتا رہے تو علی کو ہر ایک اس کے مطابق جواب دیتا رہوں گا. تم سوال پوچھتے پوچھتے تھک جاؤ گے, علی جواب دیتے دیتے نہیں تھکے گا. یعنی مولا کائنات وہ مولا کائنات ہے کہ جو پیغمبر اسلام نے جو کہا وہ ایسا نہیں ہے کہ رشتہ داری کی بنیاد پر کہا, ایسا نہیں ہے کہ قرابت داری کی بنیاد پر کہا. پیغمبر اسلام نے اہل بیت کی جو فضیلتوں کو بیان کیا وہ واقعی اس فضیلت کے حامل تھے, اور سماج نے, معاشرے نے, مسلمانوں نے, دنیا نے اہل بیت کی فضیلت کو سمجھا ہی کتنا. میں نے کہا آپ علماء سے پوچھیں تو وہ آپ کو اچھے سے بتائیں گے کہ ابھی یہ زمانہ اہل بیت کی فضیلت کے فے سے واقف نہیں ہے. پوری فضیلتوں کو تو جانے دیجیے. دورے کی مجلسیں ہیں, وقت سب کے پاس بہت کم رہتا ہے, میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا, لیکن بس صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار جن فضیلت اور جن کمالات پر فائز ہیں وہ کمال وہ ہے کہ جن کو بیان کرنا ہماری زبانوں میں طاقت نہیں ہے کہ ہم ان فضائل کو, ان کمالات کو بیان کر سکیں. اور جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں, کوئی بھی ایسا نبی, کوئی ایسا ولی, کوئی ایسا فقیر نہیں گزرا کہ خالق کائنات نے جس ولی کو, جس نبی کو مفت میں اس کو عہدہ دے دیا. اس بات کو بچے پیش نظر رکھیں, بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں, وہ جانتے ہیں مجھ سے بہتر. جوانوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ خالق کائنات نے اگر کسی نبی کو عہدہ دیا تو وہ اس کی قربانیوں کو دیکھ کر دیا. کیوں رسول 313 سے آگے نہیں ہے؟ کیوں بڑے رسول 5 سے آگے نہیں ہے؟ کیوں بہت سارے ایسے نبی ہیں کہ جن کا نام ہم جانتے ہیں, بہت سے ایسے نبی ہیں کہ جن کو کوئی جانتا ہی نہیں.
تو عزیزان محترم یہ بس صرف اس لیے کہ جس نبی نے جیسے قربانی راہ خدا میں دی، خالق کائنات نے اس کو اس قربانی کے عوض دے کے بتایا کہ اگر تمہاری قربانیاں اتنی ہیں تو ہماری عطا میں کمی نہیں ہے۔ تنہا ایسے پیغمبر جناب ابراہیم گزرے کہ جو ایک وقت میں نبی بھی ہے اسی وقت میں امام ہے، لیکن نہ جناب ابراہیم سے پہلے اور نہ جناب ابراہیم کے بعد کوئی نبی ایسا ہوا کہ جو ایک وقت میں نبی بھی ہو اور امام بھی ہو۔ یہ کیوں عہدہ ملا جناب ابراہیم کو؟ کہ جناب ابراہیم نے جو بیٹے کی قربانی دی اس سے پہلے نہ کسی نبی نے دی، اور سید الانبیاء تک نہ کسی نبی نے ان کے بعد دی قربانی۔ تو جیسی قربانی جس نے دی، اور اہل بیت کا کمال یہی ہے عزیزان محترم کہ خالق کائنات نے جو عہدہ آپ کو عطا کیا، جو اعجاز آپ کو عطا کیا، وہ اعجاز کسی کو نہیں عطا کیا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ قربانی کا جذبہ حد سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ کربلا کا واقعہ 1400 برس ہو گئے، پڑھتے چلے آتے ہیں، جب پڑھا جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے ابھی کل کی بات ہے۔ آپ ایک مجلس سے دوسری مجلس، دوسری مجلس سے تیسری مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، مسائل وہی سنتے ہیں، لیکن عزیزان محترم جب پڑھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے ہمارا کلیجہ کباب ہو رہا ہے، ہمارا جگر ٹوٹا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم آپ جانتے ہیں حیدرآباد کا واقعہ ہے، مجھے یہ معلوم نہیں کہ حیدرآباد پاکستان والا ہے یا انڈیا والا ہے، تاریخ نویسوں نے تاریخ لکھا، میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ دیکھیں اہل بیت کے ذکر سے انسان کو جڑاؤ اور لگاؤ کتنا ہے، اور ایسا ہو بھی کیوں نہ، خالق کائنات نے اہل بیت کو کس انداز سے خلق کیا ہے۔ آپ دیکھیں کربلا کی زمین پر جا رہے ہیں حسین شہادت کی غرض سے، لیکن جب کربلا کی سرزمین پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ زمین ہے کس قبیلے کی، اور زمین کو آپ نے خریدا علی اکبر کے نام سے۔ اور کربلا والوں کا ایک اعجاز اور آپ کی خدمت میں رکھوں کہ کربلا میں جتنی تعداد تھی، جو 72 تھے، 71 تھے، 73 تھے، تاریخ جو کہتی ہے مجھے اس سے بحث نہیں، لیکن جو امام حسین کے ساتھ تھے ان کا کیریکٹر آپ دیکھیں کتنے کمال کا کیریکٹر تھا کہ کربلا کی شہادت کے بعد کوئی ایسا شہید نہیں ہے کہ جس کے دروازے پر دنیا کا، سماج کا، معاشرے کا، قبیلے کا، خاندان کا کوئی ایک آدمی پہنچا ہو اور کہا ہو کہ زہیر شہید تو ہو گئے مگر میرا ایک درہم زہیر کی گردن پر تھا۔ کوئی ایک ایسا آپ کیریکٹر بتائیں کہ جو یہ کہے کہ جان شہید تو ہو گئے میری مگر جان کی گردن پر میرا یہ حق باقی رہ گیا تھا۔ عزیزان محترم یہ کیریکٹر ہے اہل بیت اطہار کا، امام حسین جن لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے آئے تھے ان کے وجود میں کتنی گہرائی پائی جاتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ خود مظلوم کربلا کے کردار کا عالم کیا ہوگا۔ حیدرآباد کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک نوحہ خان، اس کی آواز میں بڑا درد تھا، وہ نوحہ پڑھتا تھا، اور جب نوحے کا پہلا مصرع جس کو شعر شاعری کی دنیا میں مطلع کہا جاتا ہے، پہلا شعر پڑھتا تھا جب وہ نوحے کا، تو مومنین کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے، مسلسل گرتے جاتے تھے، اور مجمع میں کوہرام برپا ہو جاتا تھا۔ اور وہ بھی ایسا کیوں نہ، نوحے کا مطلع ہی ایسا تھا، پہلا مصرع ہی ایسا تھا کہ جو مومنین کے دلوں میں ایسا اثر پیدا کرتا تھا کہ مومنین اس مطلع کو سن کے اپنے آنسوؤں کو روکتے نہیں تھے۔ اور جب محرم نمودار ہوتا تھا تو لوگ اسے مدعو کرتے اپنے گھر کہ آؤ میرے یہاں ایک بار یہ کلام پڑھ دو، نوحہ پڑھ دو، اور وہ نوجوان سب کے یہاں جاتا اور نوحہ پڑھتا، اور مجمع میں جو اثر پیدا ہوتا گریے کا وہ دیکھنے کے قابل ہوتا تھا۔ عزیزان محترم اس کا مطلب یہ تھا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی، یہ اس کا مصرع تھا، یہ پڑھتا تھا، اور اس مطلع کو سن کر مجمع اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پاتا تھا۔ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ عزیزان محترم دن گزرتے گئے، ماہ عزا کے دن چل رہے تھے، وہ جاتا نوجوان اور لوگوں کی نوحہ پڑھتا تھا۔ ایک روز ایسا ہوا، محرم کے ایام ختم ہو گئے، اس کے یہاں خالق کائنات نے ایک بہن دی، بہن کی شادی کی تقریب آئی، انتظامات ہوئے، لوازمات سارے اس نے اکٹھا کیے، مگر اتفاق ایسا ہوا کہ جب گھر میں اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے تو پیسوں کی کہیں نہ کہیں شارٹیج ہو جاتی ہے، پیسوں کی شارٹیج ہو گئی۔ اس شہر میں ایک بڑے مومن آدمی رہتے تھے، ان کا نام تھا کرمانی صاحب، لوگ ان کو کرمانی صاحب کے نام سے بلاتے تھے۔ نوجوان کرمانی صاحب کیا گیا کہ سرکار آپ کو معلوم ہے میرے یہاں شادی کی تقریب ہے، بہن کی شادی طے پائی ہے اور پیسوں کی کچھ شارٹیج ہو گئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے
थोड़ा पैसा दे दे ताकि अपनी बहन की शादी में निपटा लूं, और मेरे महीने की जब तनख्वाह आएगी मैं वादा करता हूं कि आपको वो तनख्वाह मैं लौटा दूं। किरमानी साहब अपने हुजरे में गए और एक रकम निकाली और ला के नौजवान की खिदमत में रखी। नौजवान चलने लगा तो किरमानी साहब ने फरमाया कि मेरे भाई पैसा मत लौटाना। वो बात को कुछ दूसरे अंदाज में ले गया। उसने कहा सरकार आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम अहले बैत का तस्करा करने वाले हैं, हम किसी का पैसा लेते नहीं हैं, आप परेशान ना होइए, आपके पैसे जाएंगे नहीं, मेरी महीने की तनख्वाह जैसे ही आएगी मैं वादा कर रहा हूं कि मैं वो तनख्वाह आपको ला कर दे दूंगा। तो किरमानी साहब की आंखों में आंसू आए। उन्होंने कहा मेरे भाई मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, मैं ये चाहता हूं कि तुम वो रकम ले जाओ और अगर मेरा इंतकाल हो जाता है उस रकम के लौटाने से पहले पहले तो तुम मेरी लहद में उतर कर एक मरतबा ये नौहा पढ़ देना कि खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। अजीजा ने मुहतरम वो नौजवान गया, शादी की तकरीब खत्म हो गई, दिन गुजरते गए, यहाँ तक के किरमानी साहब का इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया, लोग गए, उसको कफन दिया, तजवीज़ व तकफीन के सामान को फराहम किया, कब्रिस्तान तक लेके आए, लहद में लिटाया, पटरा रखना चाहते थे कि नौजवान को खबर हुई, ऑफिस में था, खबर हुई कि इंतकाल हो गया किरमानी साहब का। दौड़ता हुआ ऑफिस से कब्रिस्तान पहुंचता है, देखता है कि लोग पटरे लगा रहे हैं, पटरे लगा रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा, खुदा कोई कम न दे। देखिए अहले बैत के मसाइब में कितनी तासीर पाई जाती है। बहुत सी तारीख आपने सुनी होगी, जान हिरन का वाकया सुना होगा, ये वाकया आप न जाने कितने वाकये, मगर कहने का मकसद बस सिर्फ यही है कि असर अहले बैत के कमाल, अहले बैत की शहादत में कितना है। आवाज दी जरा ठहरो, रुको, लोग रुक गए। का क्या हुआ, खैरियत तो का मुझे एक वसीयत पूरी करनी है। लोग पहचानते थे, पटरे को हटाया गया, नौजवान लहद में उतरा, एक मरतबा उसने उसी नौहे के मतले को पढ़ा, खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया। अहमद का नवासा पानी, ये जुमला कह रहा था कि सबने देखा, मैयत की आंखों से अश्क रवा हो गए, आंखों से अश्क रवा हो गए। लोग समझे कि हमसे गलती हो गई, हम जिंदा आदमी को मुर्दा समझ के कब्र में लिटा रहे हैं। डॉक्टर को फोन किया गया, सरकार जल्दी तशरीफ लाइए, हमसे इज्तिमा हो गया, जिसको आपने डेथ सर्टिफिकेट जारी किया है वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। डॉक्टर दौड़ के आता है, दौड़ के आया, देखा मैयत की नब्ज को देखा, कहा नहीं ये तो मर चुका है, कहा नहीं सरकार नौहा पढ़ा जा रहा था तो इसकी आंखों से आंसू जारी थे। डॉक्टर ने कहा कि जरा फिर से पढ़ो, मैं भी देखना चाहता हूँ। एक मरतबा उस नौजवान ने फिर से उसी मसले को दोहराया, खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मानता रह गया अहमद का नवासा पानी। मैयत की आंखों से अश्क जारी थे। डॉक्टर ने टीम को बुलाया, जरा आओ देखो ये कैसा एजाज है। और कहती है कि भाई इस मरने वाले का हुसैन के मसाइब से ऐसा कि जब जब ये नौहा पढ़ा जाता है इसके मुर्दा जिस्म रूह लड़ती है, प्यार खत्म होता है, रूह वापस चली जाती है। मुझे कहने दीजिए कि ये हुसैन के मसाइब का असर है, लेकिन जब हुसैन के सरोतन में जुदाई हो रही होगी, रोए ज़हरा, रोए ज़हरा आपके करबला आ गई होगी, मेरे लाल हुसैन चक्किया भी इसके पाला है। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। आज की तारीख की मुनासिब हमारे शहजादे जनाब कासिम से है। आप लौहे पढ़ेंगे, मातम करेंगे, गिरिया करेंगे। अजीजान मोहतरम महज़र शहादत में हुसैन एक एक का नाम पढ़ रहे हैं। तारीख कहती है 13 बरस का शहजादा दौड़ता हुआ हुसैन के तैने में दाखिल हुआ, चेहरा फर्द मुसर्रत से झूम रहा है। मेरा चचा महज़र शहादत पढ़ रहा है। जैसे ही शहजादा तैने में दाखिल हुआ, हुसैन एक एक का नाम ले रहे हैं। आवाज दी, चचा ये बताइए क्या कासिम का नाम महज़र शहादत में नहीं है? हुसैन ने आवाज दी, नहीं मेरे लाल, तेरा नाम भी महज़र शहादत में है, तेरे भैया अली अस्कर का नाम भी महज़र शहादत।
جیسے ہی قاسم نے سنا چچا میرے بھیا علی اصغر کا نام محضر شہادت، چچا میرا بھیا تو ابھی قدموں سے چل بھی نہیں سکتا، یہ کیسے میدان کارزار جائے گا؟ تو حسین نے کہا میرے لال یہ میدان کارزار جائے گا لیکن اپنے پیروں پہ نہیں، تیرا یہ چچا اصغر کو لے کے جائے گا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ جناب قاسم ہے آواز دے رہے چچا پھر اپنے بھتیجے کو اذن جہاد کیوں نہیں دیتے؟ آواز آئی ہے میرے لال قاسم تم میرے بھیا حسن کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ وہ بچہ کہ جو فرط مسرت سے جھومتا ہوا خیمے میں گیا تھا، تاریخ کہتی ہے چہرہ لٹکا ہوا ہے، خیمے سے باہر آئے اپنے خیمے میں داخل ہوئے، ماں نے جیسے ہی قاسم کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا پہلا سوال کیا میرے لال ابھی تک تم خیمے میں کیا کر رہے ہو؟ تیرا چچا نرغے آقا میں گرا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، جیسے فرصہ دینا ہو دے دے، اس لیے کہ عزا کے وقت بہت کم رہ گئے ہیں، رہے جو اگلے برس ہم ہیں یہ دم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ میرے لال خیمے میں کیا کر رہے ہو؟ تیرا چچا نرغے آقا میں گرا ہے۔ قاسم نے آواز دیا ماں میں چچا کے پاس گیا تھا، چچا میں سر شہادت پڑھ رہے ہیں مگر مجھے اجازت نہیں دیتے۔ میں ایک مرتبہ ام فروا زمین کربلا پہ بیٹھتی ہیں، خیمے میں بیٹھ گئی مگر اچانک فروا کو یاد آیا کہ حسن کا آخری وقت تھا، میرے امام نے اب اپنے شہزادے کے بازو پہ ایک تعویذ باندھا۔ میں ایک مرتبہ جناب ام فروا اٹھی، آواز دی میرے لال ذرا آستینوں کو پلٹ دے۔ جناب قاسم نے آستینوں کو پلٹا تو کیا دیکھا؟ بازو پہ تعویذ ہے۔ ام فروا نے تعویذ کو کھولا کہ میرے لال اسے پڑھ۔ جناب قاسم نے جو پڑھا تو اس تعویذ پہ لکھا تھا ولدی ولدی اذا کان امک الحسین فی الکربلا واحدت بہ العادہ فلا تترک الجہاد۔ میرے لال جب میرا بھائی حسین آدھا کے نرغے میں گر جائے تو کبھی جہاد کو فراموش نہ کرنا۔ ایک مرتبہ خوشی سے وہ تعویذ لے کے جاتے ہیں، حسین کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ اب میرے مولا کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، بھائی نے بھائی کی تحریر دیکھی، اے میرے بھیا سال آپ کو کتنا خیال تھا حسین کا، یہ آپ کی امانت میرے پاس ہے۔ جب آپ کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو آپ کے جوان کو دیکھ لیتا تھا، لیکن آئے افسوس جزاکم اللہ خیر الجزا، آئے افسوس کہ آج قاسم بھی جا رہا ہے۔ لیجئے قاسم میدان ودا میں آتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، لیکن کب تک 3 دن کا بھوکا پیاسا شیر جہاد کرتا؟ تیر و پتیر چلنے لگے، تبر پہ تبر برسنے لگے۔ ایک مرتبہ 3 دن کا پیاسا قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، آواز دی چچا اب بھتیجا سنبھل نہ پائے گا، آئیے قاسم کا آخری سلام۔ حسین نے بھتیجے کا سلام سنا، اکبر دوڑے، عباس دوڑے، مگر حسین نے بیٹھایا کہ میرے بھیا کی نشانی ہے، چچا حاضر ہے۔ گھوڑے کو مہمیز کیا، میدان کارزار پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ مشرق کے گھوڑے مغرب میں دوڑ رہے ہیں، مغرب کے گھوڑے مشرق میں، بیچ میں لاشے قاسم پامال ہو رہا ہے۔ آواز دیتے میرے لال کہاں ہو؟ مگر گرنے والا جب گرتا تھا تو آواز دیتا تھا، لیکن قاسم نے کوئی آواز نہ دی۔ ایک مرتبہ میرا مظلوم امام کہتا ہے میرے لال کہاں ہو؟ تیرا چچا آواز دے رہا ہے، مگر قاسم نے کوئی آواز نہ دی۔ ایک مرتبہ حسین رکاب پہ کھڑے ہوتے ہیں، پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اے میرے لال آواز دو، دیکھو تمہارا چچا آ گیا، مگر کوئی آواز نہ آئی۔ اب حسین گھوڑے سے اترے، کیا دیکھا کہ لاشا سلامت نہیں ہے، ابا کا دامن اتارا، زمین کربلا پہ پھیلایا، لاش کے ٹکڑوں کو چنتے ہیں، ابا کے دامن میں رکھتے ہیں، خیمے کا رخ کیا۔ بیبیاں جانتی ہیں جب حسین جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی شہید لے کے آتے ہیں، لیکن اب جب حسین آئے تو گھوڑے پہ کوئی شہید نہیں ہے۔ ام فروا دوڑی، اے میرے آقا میرے قاسم سے کیا خطا ہو گئی کہ آپ سب کا لاشا لائے مگر میرے قاسم کا لاشا نہ لائے؟
ایک مرتبہ حسین نے کہا اے ام پروان قاسم کا لاشا سلامت نہیں ہے. ابا کا دامن پھیلا دیا. ماں نے بیٹے کے ٹکڑے دیکھے. اے میرے لال تو نے زہرا کے سامنے ام پروان کو سرخرو کر دیا. واہ قاسم کا شور, واہ مظلومہ کا ماتم. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگار کے محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی عطا کو قبول فرما. جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت, پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار ہم سب مومنین مولا حسین کی عزا برپا کر رہے ہیں. پروردگار ہم سے ہماری عزاداری کو قبول کرتے ہیں. اگر عزاداری میں کہیں کوئی کمی کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف فرما. امام اصل کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار. اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء, السلام علیکہ یا الضعفاء والفقراء, السلام علیکہ یا شمس الشموس, السلام علیکہ یا انیس النفوس ایھا المسموم بالقدوس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولا یا صاحب العصر والزمان. السلام علیکہ یا شریک القرآن یا خلیفۃ الرحمن یا امام الانس والجان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.